الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انسانی زندگی میں انسان کی انفرادیت، اس کے بے شمار صلاحیتیں اگر صحیح رخ روشن پر گامزن ہو تو بہت سے کام اقامت دین کے ایک بہتر رخ کے ساتھ انجام پا سکتے ہیں۔ کسی شخص کو کبھی ایک خاص آن میں دیکھیں تو اس میں ایک منفرد حسن نظر آتا ہے جو ان کی روحانی وجود اور احسن تقویم ہونے کی دلیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں چند تحریکی بزرگوں اور کچھ منتخب شخصیات کے حوالے سے سوانح حیات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آج کے دور میں بھی صحابہ کی طرح رخ روشن اور عظیمت اور استقامت کی بہترین مثالیں آج بھی موجود ہیں، جو اس انسانیت کی بھیڑ میں گم اور چھپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کی نئی نسل کردار سازی میں اپنے لیے ماڈل انہیں بنا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے کردار اور عظیمت اور قربانی کو جا کر اس راہ پر چلنے کا حوصلہ تازہ ہو سکتا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ تحریک اسلامی کے بعض فکری اور جہد کو ہمارے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ ہمیں نئی قوت میسر آ سکے۔ کوشش کر رہی ہوں کہ شخصیت کے قد و خال اور بے جان کفن پوش واقعات کو یادوں کی قبر سے نکال کر آپ تک پہنچاؤں۔ ان شخصیات کے ایسے عناصر جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تحریسی کی شخصیات کو اپنے ماحول میں زندہ کر کے انہیں اس طرح چلتا پھرتا دکھایا جائے کہ ان کے کردار کی عظمت، قربانیوں کی قدر و قیمت، ان کا جنوں اور ان کا عشق سب کے سامنے آ جائے۔ سامعین کرام، افراد کی الگ الگ خوبیاں بھی نمایاں ہو جائیں اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ تحریک اسلامی میں جو زاد راہ انہوں نے اختیار کی تھی وہ جہاں تھے وہاں آفتاب تھے۔ اسی طرح اپنے قریبی ماحول کو روشنی اور حرارت بخشنا تحریکی شخصیات کا اصل معیار ہے، جسے برقرار رکھنا تحریکی تنظیمی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، آج جو شخصیت کا تذکرہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہیں انیس الدین صاحب۔ سامعین کرام، یہ وہ ابتدائی دور کے جماعت اسلامی ہند کے وہ اکابرین ہیں جنہوں نے اس تحریک اسلامی کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ جناب انیس الدین صاحب 1914 سے 1972 تک سہرام بہار میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1939 میں بی اے کرنے کے بعد اکسائر کا محکمے میں وہ انسپیکٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی معاشی جدوجہد کی شروعات کی تھی۔ اسی دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ قریب سے قریب تحریک اسلامی کے قریب آنے لگ گئے تھے۔ سامعین کرام، ان کی سوانح حیات کے جب اوراق کو پلٹ کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں مجھے اور آپ کو جو نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ انیس الدین صاحب 1939 میں بی اے کرنے کے بعد اکسائز ڈپارٹمنٹ میں وہ ملازم ہو گئے تھے۔ پہلی پوسٹنگ 1942 میں نہ معلوم کہاں ان کی ہو گئی تھی کہ دوسری تقرری ان کی جو ہوئی وہ پوسا روڈ میں ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں جب وہ پوسا روڈ میں اکسائز انسپیکٹر تھے، ان کا اس بنگالی افسر ڈپٹی سپرڈنٹ ان کے پاس جو بہت زیادہ سخت مطلب مانا جاتا تھا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گشت کی شروعات کی تھی، اور یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ اس وقت ان کے کاغذات وغیرہ مکمل نہیں تھے اور وہاں مطلب جو ہے پریشانی تھی۔ تو ان انیس الدین صاحب کی جو فکری کیفیت ہے اور ان کی جو ذہانت ہے وہ اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ ڈپٹی سپرڈنٹ ان کے پاس گشت کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے بلا تاخیر ایک بڑا پلان بنا لیا۔ وہ پلان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فوراً ہی وہاں چپراسی کو ایک کہہ دیا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے یہ مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آفس کو بند کر دیا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ سپرڈنٹ وہاں پہ گشت کی حیثیت سے وہاں پہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ دروازے کو توڑا گیا، اندر داخل ہو کر وہاں پر ادھر ادھر چیکنگ کرنے لگ گیا۔ اسی درمیان میں آپ انیس الدین صاحب اندر تشریف لے گئے اور چور چور کی صدا کے ساتھ آپ نے بے تحاشا جوتے برسانے شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سپرڈنٹ جو تھا
تھا وہ بہت ہی زیادہ نڈھال ہو گیا، اور وہ بار بار پکار کر کہتا تھا کہ بھائی میں چور نہیں ہوں بلکہ ڈپٹی سپریڈنٹ ہوں جو یہاں پہ چیکنگ کے حیثیت سے آیا ہوں، مگر پھر بھی آپ نے جوتے برسا برسا کر انہیں نڈھال کر دیا۔ اس کے بعد وہ اتنا نڈھال ہوا کہ وہ بغیر چیکنگ کے وہاں سے باہر نکل کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ اوپر کمشنر کے پاس جو کہ انگریز تھا اس کے پاس شکایت پہنچ گئی کہ اس طرح کا واقعہ ان صاحب کے پاس ہمارا پیش آیا ہے۔ تو وہاں انگریز جو وہاں پہ کمشنر تھے انہوں نے انیس الدین صاحب کو بلایا اور ان کی شکایت کے سلسلے میں معلومات حاصل کی۔ انیس الدین صاحب کو انگریز نے جب بلایا اور معاملے کی تحقیق کی دریافت کی تو انہوں نے پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انگریز سپریڈنٹ بہت متاثر ہوا اور اس نے انیس الدین صاحب پر کارروائی کرنے کی بجائے وہ بنگالی ڈپٹی سپریڈنٹ جو تھا اس کو وہاں سے تبادلہ لا کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہم ان کی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذہانت کہ کس طرح کام کو انجام دیا جائے اور کس طرح حالات کو ہینڈل کیا جائے، اس واقعے سے انسان کی وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے جس میں وہ زیرک قسم کے یعنی چالاک قسم کے اور ہوشیار قسم کے معاملہ فہم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب اپنی پوری زندگی میں 3 مراحل سے گزرے ہیں۔ پہلا مرحلہ تحریک اسلامی میں آنے سے قبل کا تھا، دوسرا مرحلہ شعبہ اکاسیز کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر تحریک اسلامی میں شامل ہونے کا تھا، تیسرا مرحلہ تحریک اسلامی میں ہمہ وقت خدمات انجام دینے کا تھا۔ پہلا دور جو ان کا شروع ہوا وہ ہے تحریک اسلامی میں داخل ہونے سے پہلے وہ سہرام کی گلیوں میں گولی کھیلنے سے لے کر وہ اکاسیز انسپیکٹر بننے تک کا مرحلہ تھا۔ اس دوسرے دور میں ان کی شخصیت میں کھلنڈرا پن تھا اور ان کی تاریخ کو اگر نکال کر دیکھا جائے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ بڑے شرارتی قسم کے تھے، جو یہ واقعے سے معلوم ہوا ہے۔ جرت مند بھی تھے، ذہانت کا پیکر بھی تھے اور ان کے اندر جو جھلکتے ہوئے خوبیاں تھیں۔ دوسرے دور میں اگر ہم داخل ہوں تو وہاں ایثار و قربانی اور وہاں مختلف بے پرواہی اور حالت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا اور کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا، یہی وہ دور تھا جہاں تحریکی لٹریچر کے مطالعے اور سیاسی کشمکش کو پڑھنے اور اس کے بعد حق کی راہ پر ان پر واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود اپنا قصہ اپنے وہاں کے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس وقت بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب تحریک کا مطالعہ شروع کر دیا تھا تو آفس کا وقت ہو رہا تھا اور وہاں میں وہ مطالعے میں اتنا غرقاب تھا کہ مجھے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ یہ جو باتیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی جو ہے انداز سے اور ہی اسلامی جو ہے چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ سامعین اکرام، وہ خود کہتے ہیں کہ مطالعے میں غرقاب تھا، آفس کا وقت ہو رہا تھا، چپراسی وردی لیے ہوئے تیار کھڑا ہوا تھا، کتاب ختم کرنے کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے فوراً جو فیصلہ کیا وہ ہمارے سامنے اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ لکھا اور چپراسی کی معرفت سے انہوں نے بھیج دیا اور ایکسائز انسپیکٹر کی وردی میں آفس جانا گوارا نہیں کیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد کیا ہوا اس پر غور نہیں کیا، کیسے حالات ہوں گے، معاش کا کیا انتظام ہوگا، انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب حرام ہوئی تھی تو اس وقت بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے ہونٹ تک شراب کا پیالہ پہنچ چکا تھا، اس وقت ان کو اطلاع ملی کہ انہوں نے اس کو وہیں روک دیا تھا۔ اسی طرح انیس الدین صاحب پر باطل نظام کی چاکری بالخصوص اکاسیٹ کی شعبے میں ملازمت کی دینی حیثیت واضح ہونے کے بعد انہوں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا کہ ان کے آفیسر نے پہلے تو انہیں استعفیٰ قبول نہیں کیا اور سمجھانے کی کوشش کی اس شعبے میں بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اب انیس الدین صاحب کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، اس مصداق میں انہوں نے جب آشنائی ہوئی تو اس طرح ان کے آگے جھکے رہنا اور ان کی غلامی کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے علیحدہ ہو گئے۔ سامعین اکرام، تاریخ کے جھروکوں میں جب جھانکتے ہیں تو اس شخصیت کے سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انیس الدین صاحب نے اپنے چچا کا دیا ہوا کینیڈا کا قیمتی شیونگ سیٹ
लिया और उसे पैरों तले रोंद कर इसे तोड़ दिया और दाढ़ी रख ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाना गवारा कर लिया। इतनी अच्छी मुलाजिमत को लात मारने के बाद इनके मोहतरम जो मोहतरम हकीमुद्दीन मतलब जो है अलीमुद्दीन साहब जो बहुत ज़्यादा इनके जो बाप थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। घर छोड़ देने का उन्होंने हुक्म इन पर सादर कर दिया था और ये भी सादमंदी के साथ उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो मतलब जो है फिर से ज्वाइन होने के लिए कुछ तो मन्नत समाजत की बात मतलब मान ली जाए, मगर इन्होंने गवारा नहीं किया। सादतमंदी के साथ बाप के हुक्म के आगे उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया और घर से बाहर निकल गए। जब तक मुलाजिमत की पूरी शान की थी और जब आपको अल्लाह की रजा के लिए इस मुलाजिमत को तर्क करना पड़ा तो तारीख बताती है कि पूरी मोमिनाना सब्र को सबात के साथ उन्होंने इसका सबूत दिया था। मुलाजिमत तर्क करने के बाद अपनी जिंदगी से जो अंदेशा था वो सारा कुछ उन्होंने निकाल फेंका और अमली नमूना पेश कर दिया था। सामिन इकराम, अनीसुद्दीन साहब इस हकीकत को अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने कभी भी फिक्र माश को अपनी जिम्मेदारी की अदायगी और तहरीकी तकाजों की राह में हायल होने नहीं दिया। आज आज जो पेट्रो डॉलर और ऊंची ऊंची तनख्वाहों ने कैसे कैसे साहब सलाहियत अफराद को मुख्तलिफ तावीलात के बहाने माशी आसूदगी की राह पर लगा दिया है। अनीसुद्दीन साहब भी चाहते तो मुल्क से बाहर जाकर खूब बैंक बैलेंस बना सकते थे और डाइनिंग रूम और मीटिंग के जरिए से अकामत दीन का काम सर अंजाम दे सकते थे। इनके चचा या करीबी रिश्तेदार जो कनाडा में थे उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि यहाँ चले आओ, लेकिन उन्होंने वो तो लोग ही कुछ और होते हैं जो इस तरह की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले होते हैं, जिन्हें हक की शनासी हासिल होती है। तो हम देखते हैं कि कभी फुटपाथ पर वो कहते कि मुझे तो दिल करता है कि अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकले हुए हैं, तहरीक इस्लामी से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो फुटपाथ पर बैठ कर तो दो चार चीज़ें बेच लूँ और इसके ज़रिए से ही सही अपने पेट भरने का सामान करूँ। इसका मतलब ये नहीं था सामईन इकराम कि वो कारकुनान तहरीक के लिए यही चाहते थे वो फुटपाथ पर बैठ कर दुकानदारी करें। असल में वो शाहीनी मिजाज के मालिक थे और फिक्र माश से आज़ाद रहना चाहते थे और मुलाजिमत को तहरीक इस्लामी के ऊंचे अफराद को बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि उस माशी तकोदो की खातिर तहरीक इस्लामी को कुछ भी जेक भी पहुंचे और ये भी गवारा नहीं था कि अल्लाह के रास्ते में उन्हें इस काम की अंजाम दही में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़े। सामिन इकराम, इनकी शख्सियत को जब हम पढ़ते हैं तो नजर आता है कि ये चंद बुजुर्गों में से एक मुकद्दस हस्ती थे जो मुकद्दस दीवानगी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी और ऐसा जज्बा उनके अंदर मौजूद था कि बस एक शब या एक दिन जो है वो उन्होंने सुकून के साथ नहीं गुजारा। अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वो अल्लाह के रास्ते की तको दो करते हुए, मेहनतें करते हुए, तबलीग दीन का काम करते हुए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने लगा दी थी। सामिन इकराम, अनीसुद्दीन साहब मरहूम, वो उनकी रातें तो मतलब जो है अल्लाह की याद में बसर होती थी, मगर इनके दिनों की तपिश जब देखी जाती है तो हमें मालूम होता है कि वो तहरीक कामों में इस तरह गरकाब मुनहमिक नजर आते थे कि जैसे मतलब जो है उन्हें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। सामिन इकराम, सच फसादात के मौके पर इनकी अहम तरीन मतलब जो है शख्सियत जो उभर कर सामने आती है वो है रिलीफ फंड के कामों के दरमियान में इन्होंने इतना इतना हिस्सा दिया है कि जिंदगी इनको देख कर अश अश करके रह जाती है। सामिन इकराम, रिलीफ फंड के कामों में वो जब मसरूफ हो जाते थे तो ये मतलब जो है भूल जाते थे कि अपनी शख्सियत भी कुछ मानी रखती है, बस अपनी जिम्मेदारियां इनको याद रहती थी। 1963 में कलकत्ता में और 1964 में रावलकेला में और जमशेदपुर में और 1967 में रांची के फसादात मुझे और आपको तारीख के सफ़ात पर नजर आते हैं, जहां रिलीफ के कामों के सिलसिले में इन्होंने बहुत मतलब जो है साथ दिया था और हालात और उस वक्त की तारीख मतलब गवाही देती है कि ऐसे नाजुक हालात में किस तरह से इन्होंने रिस्क लेकर वो काम किया और खतरात को खातिर में नहीं लाते हुए जुर्रतमंदाना और बहादुरानापन के साथ उन्होंने हिकमत और दानाई से उलझे हुए मसाइल को सुलझाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। रिलीफ में दिन रात खुद भी लगे रहते और एक टीम मतलब जो है उन्होंने बना रखी थी उसको भी मुतहर्रिक रखते थे। फजातात के माहौल की संगीनी का अंदाजा किए बगैर रिलीफ के कामों की मुश्किलात को समझना इतना
آسان نہیں ہے۔ سامعین اکرام، جب فسادات رونما ہو جاتے ہیں تو کیسے حالات ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بخوبی مطلب جو ہے جان سکتے ہیں۔ وہاں مطلب جو ہے فسادات کا بڑا مطلب جو ہے خطرناک، پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے، جہاں جے بجرنگ بلی کی للکار ہوتی ہے، فضا میں ایک سنسناہٹ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، بم کے دھماکے ہوتے ہیں، اور پھر بے تحاشا لاشوں کا انبار پڑا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کرفیو کی گشت کرتے ہوئے پولیس بھی نظر آتے ہیں۔ ایسے تمام حالات میں بھی ہمیں انیس الدین صاحب کی جو کردار نظر آتا ہے، انہوں نے بلا مطلب خوف کے، بلا کسی مطلب جو ہے پریشانی کے، وہ ان تمام قوموں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں مطلب جو ہے مختلف لاشوں کی ان کی تدفین کا معاملہ ہو، یا گکھڑے ہوئے قدموں کو جما دینا ہو، یا آبادی کی ہمت باندھنا ہو، یا غلط کاموں سے روکنا ہو، امن و امان کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ہو، اور طرح کے بہت سارے چھوٹے بڑے کام انجام دینے میں آپ پیش رہا کرتے تھے۔ انیس الدین مرحوم صاحب، یہ تمام صفات بدرجہ اتم ان کے درمیان موجود تھی۔ وہ اچھے منتظم تھے، اور اسی کی انتظامی صلاحیت کی وجہ سے انہیں 1960 کے آل انڈیا اجتماع کا ناظم بنا دیا گیا تھا۔ دہلی کے ان اجتماع میں شریک ہونے والے آج تک اس اجتماع کا حسن انتظام کو بھولے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ انیس الدین صاحب مرحوم کو ٹیم سے کام لینے کا گر معلوم تھا، اور مختلف قسم کے مینجمنٹ کا سلیقہ بھی انہیں آتا تھا، اور اپنی انہی خوبیوں کے سبب انہوں نے 1967 میں رانچی کے بھیانک فسادات کے موقع پر ریلیف کا کام بحسن خوبی انجام دیا تھا۔ کچھ رقم محفوظ کر کے جو مطلب ان فسادات کے میں جمع ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اسے اس جمع پونجی میں سے بہت دیکھ بھال کر خرچ کیا، اور جو کچھ رقم باقی رہ گئی تھی انہوں نے وسطی شہر میں ایک پلاٹ لے کر ایک پلاٹ خریدا، جس پر آج انجمن اسلامیہ کا ہاسپٹل چل رہا ہے۔ سامعین اکرام، ملت کے یہ وہ بہترین سپاہی ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی۔ اسی ریلیف فنڈ کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہاں کچھ افراد جو اس ریلیف کے لیے آ گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، تو اس کے لیے وہاں پہ ان کے کرائے کے پیسے لینے کے لیے وہاں جمع ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ آپ لوگ جو اس کے غرض کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو گھر جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ گھر جانے کے لیے بس سٹینڈ یا پھر مطلب ریلوے اسٹیشن جائیں، وہاں ٹکٹ خرید کر انہیں دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس وقت لوگوں کو محسوس ہوا تھا یہ کتنی کنجوسی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور سمجھا گیا تھا کہ یہ بے جا احتیاط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب حالات تھوڑے سے دھیمے ہو گئے، اس وقت اکثر لوگوں کو جو معلوم ہوا کہ وہاں ٹکٹ لینے کے لیے جو لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ رقم اصول کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ رقم کو بٹورنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کام کو انجام دیا تھا۔ آپ کی یہی وہ کارکردگی تھی جس کی بنا پر معاشرے میں ایک مطلب جو ہے ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ ابتدائی دور کے جماعت اسلامی ہند کے ابتدائی اکابرین میں سے ہیں، جن کی سر فہرست نام کے ساتھ ان کا نام بھی مجھے اور آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ اس وقت وہ ان کی یہ بھی مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب جماعت اسلامی ہند کا آغاز ہوا تو وہاں ان کے پاس کوئی بڑی مطلب آفس نہیں تھی، وہاں چیئر اور کرسی نہیں تھی، وہاں مطلب جو ہے بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے آسائش زدہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں صرف ایک کمرہ تھا جس کو مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا تھا، اور جو لوگ جماعت کے کاموں کے لیے مطلب جو ہے اپنے آپ کو سونپ چکے تھے، ان کے لیے کوئی سیکریٹری انہیں نہیں عطا کیا گیا تھا، نہ چپراسی انہیں میسر آیا تھا، نہ ناظم مہمان مطلب جو ہے کھانا ان کے لیے تھا، نہ مکتبہ انچارج تھا، نہ ڈرائیور تھا، نہ گاڑی تھی، بس ایک کمرہ تھا جس پر فرش بچھا ہوا تھا، جس کے ایک گوشے میں ایک بڑی میز اور دو چیریں مطلب جو ہے رکھی ہوئی تھی۔ فرش زمین کی آسائش اور نگاہوں کی راحت کے لیے نہ تھا، بلکہ انیس صاحب مرحوم ان کی افادیت کا ذکر اپنی مطلب جو ہے لکھائی میں، تحریر میں اس طرح مطلب جو ہے کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دور دراز سے تحریکی کارکن تھکا ہوا دفتر خانہ پہنچے گا تو کرسی پر بیٹھنے کے بجائے فرش پر ذرا لیٹ کر آرام کر لے گا، کھانے کا وقت ہوگا تو دسترخوان اس پر ہی چن دیا جائے گا، نماز کا وقت ہوگا تو مسافر نماز بھی ادا اسی جگہ کر لے گا، آدمی ذرا سو جانا چاہے تو پھر فرش پر ہی وہ نشست بنا کر وہاں پہ لیٹ جائے گا۔ اس طرح آم کے آم اور گٹلی کے گٹلی، کیونکہ یہ کہہ کر وہ مطلب جو ہے اپنی خوش مزاجی کا اس طرح اظہار کرتے تھے کہ ہر کام کو، ہر چیز کو
وہ سہل انداز میں لیتے اور اس کے لیے کوئی مطلب جو ہے پریشانی کا باعث نہ ہوتا، اور وہ اپنی مطلب جو ہے خوش گفتاری کے ساتھ لوگوں کو ہر چیز میں سہل نس پیدا کرنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب مرحوم، ان کی دو کتابیں وہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان کی کتابیں جو انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں، ان کا ایک کتاب کا نام ہے اسلام کی کیوں، اور دوسرا ہے تلاش منزل۔ یہ بھی دونوں کتابیں انہوں نے جماعت کے آفس میں ہی رہ کر انہوں نے اس کی تکمیل مکمل کر لی تھی۔ سامعین اکرام، ناشتے کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ چنا مطلب جو ہے ان کو مرغوب تھا۔ روٹی اور سالن یا ستو بھری روٹی ان کی مرغوب غذا میں سے تھی۔ ڈائبٹک کے مریض تھے، اس لیے گوشت کے فائدے بھی بتاتے تھے۔ دسترخوان کے ساتھ کھانے والے لوگوں کو خوب چاہ سے کھلانے کا ان کا اپنا مزاج تھا۔ ذرا زور دے کر کہتے کہ اتنے میں کیا ہوگا، کھانا ذرا تکلف ہو تو پرتکلف ہوتا تو ذرا مطلب جو ہے بے تکلف لہجے میں بات کرتے ہوئے کھانے کے مختلف لطیفے اور بارات پارٹی کے بعض مطلب واقعات مزے لے لے کر بیان کرتے تھے۔ کھانے کے بعد بھی کبھی میز اور کبھی فرش پر بیٹھ کر مصروف کار ہو جاتے تھے۔ دن بھر لوگ آتے رہتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ان کا جو انداز کریمہ تھا، تحریک دفاتر کی رونق انہی سے ہو نظر آتی ہے۔ آنے والوں میں عام لوگ بھی ہوتے تھے، عالم لوگ بھی ہوتے تھے، اپنی اور پرائے بھی ہوتے تھے، چرب زبان لوگ بھی ہوتے تھے اور کم سخن لوگ بھی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے اور چھوٹے بھی ہوتے تھے، دانشور بھی ہوتے تھے اور حاجی بغلول بھی ہوتے تھے۔ انیس الدین صاحب کا جب ان چیزوں کے سلسلے میں دفتر میں ایسے لوگوں کے ساتھ سابقہ پیش آتا تو مرحوم سب سے الگ الگ مزے لے لے کر باتیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بے تکلف ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ روابط کو بڑھاتے تھے اور مضبوط رابطے کے ساتھ ان کو اپنے قریب دل میں موہ لینے والی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی۔ پطرس کے بارے میں جیسے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ ان کا اصول دوسرے کا المیہ یہ ہے کہ جن کو جتنا تہی مغز سمجھتے اتنا ہی زیادہ ان سے سرگرم اکتفا ہوتے تھے۔ یعنی یہ انیس صاحب کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ وہ مطلب جو ہے ہر ایک کو اپنا ہمنوا بنا لیتے تھے، ہر ایک کے قریب جاتے تھے، ہر ایک کو اپناپن محسوس کراتے تھے۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب مرحوم نئے آنے والوں کو بہت جلد بھانپ لیتے تھے، ان کی اپنی سائیکالوجی کو مطلب پڑھ لیتے تھے، پھر ان کے کش میں جتنی طرح کے تیر تھے ان کو پوری مطلب جو ہے مشاقے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ایک سے ایک بالا آ کر رام ہو جائے وہ شخص، اس طرح اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے انہیں اپنے دل کے قریب پہنچا دیتے تھے۔ جب گفتگو ذرا طویل ہو جاتی تو اپنے خاص اسلوب سے جب چاہتے مختصر کر دیتے اور کسی کو برا بھی نہ معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ کسی مجلس میں جاتے تو کیل کانٹے سے لیس ہو کر جایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اپنی بات اس طرح رکھتے کہ بلا آخر آدمی مان ہی جائے، بڑے ہی مطلب جو ہے لطیف انداز میں، دھیمے دھیمے لہجے میں، بات کو واضح انداز میں، موہ لینے والے انداز کے ساتھ گفتگو کرتے اور بات میں لوگوں کے سامنے والے کو رام کر لیتے تھے۔ لطیف مزاج بھی تھے۔ ایک ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے مطلب جو ہے فنکار تھے، اور ایک بار کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی جو ایک اور مطلب جو ہے تحریکی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ ہے عبد الباری صاحب موسیٰ۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مضمون انہوں نے شائع کر لیا تھا، تو اس مضمون پر یہ اس وقت دفتر میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، فرعون کی لاش کہاں غائب ہوئی تھی، تو اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انیس الدین صاحب بڑے ہی مزاح طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے ان سے مخاطب ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ذرا تحقیق تو کیجئے کہ قارون کا خزانہ کہاں دفن ہوا ہے۔ بہرحال اس طرح کی جوابی ذہانت سے ان کی مطلب ذہانت کا پتہ چلتا ہے، اور ماحول کو سازگار کرنے میں اور بہترین ماحول کو پیدا کرنے میں انہوں نے اپنا مطلب جو ہے ایک طریقہ اور اپنا وطرہ اپنایا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب کے ملنے جھلنے کا انداز بھی خوب تھا۔ جب کوئی دفتر آ جاتا تو آپ سلام کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ انیس الدین صاحب سر اٹھاتے، اپنے خاص لہجے میں جواب دیتے اور اچھا اچھا کہتے ہوئے آگے بیٹھتے اور ان کو گلے لگا لیتے اور اپنی کرسی ان کو مطلب جو ہے پیش کر دیتے، اور آپ کرسی سے اتر کر زمین پر مطلب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، مراتب کی ضیافت کرتے اور پھر مطلب جو ہے ان سے دیر تک گفتگو کرتے، گفتگو کے دوران میں ہوں ہاں اچھا اچھا والی باتوں کا اظہار کرتے تھے اور بات کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے۔ سامنے والی کی سماعتوں کے ذریعے سے اس کی ہر بات کو دل میں اتار لیتے اور اس کی ہر بات کا بڑے ہی مدد دل انداز میں اس کا جواب بھی دیا کرتے
کرتے تھے. سامعین کرام، صرف یہ کارکنان یا اس وقت کے مرکزی ذمہ داران کے ساتھ گفتگو کا یہ انداز نہیں تھا، بلکہ غیروں سے بھی مباحثہ ہو جائے تو جب ان سے سامنے والا ملاقات کر لیتا تو پھر اندازہ لگا سکتا تھا، کیونکہ ان کا انداز افلاطونی رنگ اختیار کر لیتا تھا. اور دوسرا شخص جو ابتدا میں ان کو دیکھتے ہی ان کی شخصیت کو دیکھ کر جو محسوس کرتا، وہ سمجھتا کہ مولوی صورت سے مت کر ان کا انداز ہے، مگر بڑے تنترے سے بول رہا ہے اور طفل مکتب معلوم ہوتا ہے. اپنے لوگ کبھی الجھ جاتے کہ ہاں ہوں اچھا بھائی کر کر مسکراتے ہوئے ٹال جاتے. کبھی انگریزی ایم اے کا طالب علم یا آئی اے ایس کرنے والا نوجوان ذرا وہاں آ کر بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے لگتا تو ذہانت کا اظہار ہوتا تو انٹیلیجنٹ ٹیسٹ بھی ان کا لے ڈالتے تھے. سامعین کرام، اس پر اوقات کبھی کبھی انہوں نے چیلنج بھی ان کو کر دیا اور ان کو ان کی جرت مندانہ کیفیت اور ذہانت اور فنکاری، یہ تینوں باتیں انیس الدین صاحب مرحوم کی ہر ادا میں ٹپکتی تھی. اہم مسئلے پر کتابی، اخباری اور دفتری معلومات اور ان کے اعداد و شمار اور ان کے حافظے میں محفوظ رہتے. ان کو ٹیبل ٹاک کے وقت میں استعمال کرتے. ٹیبل ٹاک اور انسانوں کے برتنے کے سارے فن وہ جانتے تھے اور ان کے استعمال کرنے کا موقع اور محل بھی خوب جانتے تھے. بہرحال ان کی تاریخ کو اگر پڑھ کے دیکھا جائے تو ان کی شخصیت میں پر تکلف پن نظر آتا ہے. لوگوں کو موہ لینا، ان کا گرویدہ بنا لینا اور ان پر کام کرنا، یہ بہترین و صفات عالیہ تھے جو انیس الدین صاحب نے اپنا کام انجام دیا تھا. سامعین کرام، انیس الدین صاحب مرحوم کو صوبہ بہار کے تحریکی حلقوں میں مقام محبوبیت حاصل تھی. یہ مقام ہر امیر کو کبھی حاصل نہیں ہوتا. سامعین کرام، ان کے بڑے بڑے دل اور بڑے دماغ دونوں اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تبھی کہیں جا کر لوگوں کے کوئی شخص محبوب بن جاتا ہے اور ان کا گرویدہ بن جاتا ہے. رفقہ کار کے لیے والہانہ قلبی تعلق، ایثار و قربانی، نرمی اور شفقت سے یہ چیز سبز و شاداب بنا کر رکھ دیتی ہے. اور یہ تحریکی ماحول کو بنانے میں انیس الدین صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. انیس الدین صاحب کا براہ راست قلبی اور مربیانہ ربط پورے صوبہ بہار کے ارکان و کارکنان سے تھا، بلکہ بعض یونٹوں میں کچھ غیر مسلم بھی ان کا تعلق بڑا ان کا گہرا تعلق تھا. اور بانا پیڑی میں ان کی آمد پر وہاں کا ایک غیر مسلم خود غسل کرتا اور پروگرام میں شریک ہوا کرتا تھا اور آپ کے بازو بیٹھتا تھا. یہی حال لوہر دگا میں جناب اصغر صاحب ڈرائیور کے ہندو مالک کا تھا. اس کے انتقال پر جو خلا پیدا ہوا وہ اس پہلو سے آج تک پر نہ ہو سکا. سامعین کرام، اس طرح کی وہ شخصیت تھی کہ جہاں جاتے کام کو مضبوط کرتے تھے اور لوگوں کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر لیتے تھے اور لوگوں کو گروادہ بنا کر انہیں اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کر کھڑا کر دیتے تھے. سامعین کرام، ان کا جہاں تنظیمی دورے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے اس تنظیمی دوروں کے درمیان ان کے تنظیمی دورے تنظیمی ضابطے کی خانہ پوری نہیں ہوتے تھے، بلکہ صفات بتاتے ہیں کہ کارکنوں میں اپنے امیر سے ملنے کا اتنا شوق اور روحانی جذبہ اس وقت دیکھنے میں ملتا تھا کہ اس کا تسکین کا سامان ان کو ہو جاتا تھا. امیر کی طرف سے اظہار شوق کے ساتھ ان کو ملا جاتا. ان کا دورہ جب طے کیا جاتا تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کا انتظار کیا کرتے تھے. ان کے قریب بیٹھ کر مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، رازدانانہ مشاورت کرتے تھے، پالیسی پروگرام پر تبصرے کیا کرتے تھے اور دوران جاہلیت کے قصے بھی بیان کرتے تھے. رفقہ کرام تحریک کے آپس میں گلے اور رم جھم شکایتیں بھی ان کے سامنے آتی تھی اور اس طرح نصب العین سے رفقہ کا زندہ لگاؤ اور فکری اختلاف بھی سامنے آتا تھا. اس لیے ان دوروں کے درمیان میں وہ نئی توانائی ملتی تھی اور نئی تازگی ملتی تھی کہ مولانا محترم بڑے ہی شوق کے ساتھ ان لوگوں کی باتیں غور سے سنتے، ان کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، سماعتوں کو مضبوط کرتے اور بہترین انداز میں ان کے دلوں کے قریب پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے. سامعین کرام، انیس الدین صاحب ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو بڑی اہم کردار کی حامیت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. انیس الدین صاحب کے قریب رہنے والے جانتے تھے کہ جن سے ساری تفصیلات مجھے اور آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ یہ ایک ابتدائی اکابرین میں سے ہیں، تو ان کے سلسلے میں جو معلومات آتی ہیں کہ ان کے قریب رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ مند صاحب عظیمت انسان تھے. بزدل ان کی صحبت میں رہ کر بہادری سیکھ لیا کرتے تھے. وہ بے تیغ بغیر ہتھیار کے لڑنے
لڑنے والے مجاہدین جیسا دل رکھتے تھے۔ سامعین اکرام، تحریکی نوجوانوں میں جرت اور بہادری پیدا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام ہی کیوں، اس کی لکھائی میں انہوں نے بہترین مطلب جو ہے انقلابی صاحب کردار نوجوانوں کے نام اس کو منسوب کر دیا ہے۔ اور مرد مومن جس طرح اقبال کی شاعری میں ابھر کر آتا ہے، اسی طرح انیس الدین صاحب کا تحریکی نوجوان اس کی تحریر میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، وہ انیس الدین مرحوم صاحب وہ جنوب بہار کے ہما وقتی قیوم اور پھر امیر حلقہ بھی بنائے گئے تھے۔ 1969 میں انہیں پورے صوبہ بہار کا امیر حلقہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس دوران میں مجلس نمائندگان اور مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ 1958 میں ثانوی درسگاہ کے لیے نصاب کمیٹی بنائی گئی تو وہ بھی اس کے ممبر رہے۔ مجلس اور مشاورت کی تشکیل ہوئی تو بہار میں مجلس مشاورت کے جلسے کو کامیاب کرنے میں بڑا اہم رول انہوں نے ادا کیا تھا۔ سامعین کرام، ان کی جو آخری دور کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت اس تحریک اسلامی کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کرنے کے بعد بہترین مطلب کاوشوں کے بعد اپنے 1,00,000 روپئے، آج کا 1,00,000 روپیہ نہیں بلکہ آج سے اس وقت کا 1,00,000 روپیہ جبکہ ہندوستان ابتدائی آزادی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تو اس وقت یہ مطلب جو ہے 1,00,000 روپئے انہوں نے اس وقت آخرت کی رضا کی خاطر انہوں نے اللہ کے راستے میں تحریک اسلامی کے بعض کاموں کے لیے انہوں نے مختص کر دیا اور ان کو دے دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعض مطلب جو ہے انقلابی اور درویش صفت انسان ان کو دیکھا گیا ہے۔ ان کے افکار، ان کے اعمال، ان کے جذبات، ان کے منصوبے، ہر چیز ایک حوصلہ مندی کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ جب مطالعے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، جن کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے تحریروں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب دعوت اور عزیمت کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور یہ کتاب بالکل تحریکی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس کتاب کو عام فہم زبان میں ترجمہ کر کے سارے کارکنان کو مطالعہ کرانا چاہیے۔ یہ وہ احساس مطلب اپنے اندر رکھتے اور کوششیں کرتے تھے کہ اس طرح تحریک کے لوگوں کو، جذبات کو ان کو ابھارا جائے، تحریک کے کام کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ اس کے لیے وہ بے پناہ مطلب جو ہے اسی کوششوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے۔ سامعین اکرام، انیس الدین مرحوم صاحب یقیناً بہت بڑے مفکر نہ تھے، نہ قرآن و حدیث کے مستند عالم تھے، لیکن انہوں نے دور جدید کے مفکروں کو خوب اچھی طرح پڑھا ہوا تھا اور علماء کی کتابوں سے بھرپور فائدہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے 2 کتابیں جو تصنیف کی، ہم نے دیکھا کہ اسلام ہی کیوں اور تلاش منزل، اس کو انہوں نے خود ہی مطلب جو ہے اسٹیج کر کے اس کو انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کر لیا تھا۔ اور ان کی تقاریر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ دوروں کا سلسلہ ہو یا یونٹوں میں اجتماعات کا مسئلہ ہو، جہاں کہیں عوامی مطلب جو ہے اجتماعات کا مسئلہ ہو، جہاں کہیں جا کر وہ بہترین ایک مقرر بھی تھے، مقرر کی حیثیت سے جب بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو ان کی تقاریر کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل مطلب جو ہے جذبات سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ان کی بنیادی خصوصیت وضاحت اور منطقیت اور قطعیات تھی، اور یہی داعیانہ اسلوب ہیں۔ جن لوگوں نے ان تقاریر کو سنا ہے جو ان کی پیش کی گئی ہیں تو وہ تائید کرتے تھے کہ ان کی فکری قوت، جذبات کی حرارت اور عمل کی تپش کا اندازہ تقریروں میں زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا۔ ان کی گفتگو میں بہت زیادہ مغناطیسیت ہوتی تھی اور تحریر میں قوت تخصیر قسم کی مطلب ہوا کرتی تھی، یعنی وہ بولتے تھے تو بہترین بولتے تھے، مقرر کی حیثیت سے کرتے تھے تو بہترین مطلب خطاب کرتے تھے، اور کبھی قلم کو اٹھا لیتے تو اس میں بھی تقصیر نہ ہونے والی، یعنی ایک ایسی موہ لینے والی تحریر کرتے جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب سے قریب آتے جاتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ اکابرین، یہ ہے وہ ذمہ داران جنہوں نے تحریک اسلامی کو چلا کر آج مجھ تک اور آپ تک وہ لے آئے ہیں۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب کا تعلق بس ما ملکت ایمانکم تک تھا، اور تحریک و تنظیم، تعلیم و تربیت ان کا اصل محبوب مشغلہ تھا۔ سامعین اکرام، اسی میدان کے وہ آدمی تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے دور امارت میں صوبہ بہار کی تنظیم کو داخلی طور پر بہت مستحکم کر دیا تھا، اور تربیتی اجتماعات انہوں نے کیے تھے، تحریکی افراد
بات کے فکر اور نظر میں پختگی پیدا کر دی تھی اور اپنی من کی آنچ سے کارکنوں کے دلوں میں نئی چنگاریاں پیدا کر دیتے تھے۔ اسلامی تنظیم کے آداب، امیر امور کے تعلقات، مشاورت کے اصول، سب چیزوں کا انہیں گہرا شعور انہیں عطا کیا گیا تھا، اور وہ اپنی کردار سے، اپنی تحریر سے اور اپنے خطابات کے ذریعے سے کارکنوں کو بڑے موہ لینے والے انداز میں ان کی تربیت کا بہترین سامان کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، وہ اپنی گفتگو جہاں وہ لکھتے ہیں یا ان کے تقاریر کو اگر ہم جانچ کر کے معلومات کر کے دیکھتے ہیں تو اپنی گفتگو میں تحریک اسلامی کے لیے چار باتوں کو ناگزیر وہ بتاتے تھے۔ وہ کون سے چار باتیں تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نمبر 1، اصل مقصد ہی کو پوری یکسوئی کے ساتھ مرکز توجہ بنایا جائے اور اپنی پوری متاع حیات صرف اس راہ کے لیے وقف کیا جائے۔ انہوں نے اسی منطق کے مطابق اپنی پوری زندگی کو یکسوئیت کے ساتھ انہوں نے معاش کو ترک کر دیا۔ انہوں نے تمام چیزوں سے چیزیں ختم کر دی اور یکسو ہو کر تحریک اسلامی کے ساجی بن گئے اور تحریک کا بہترین کام انجام دیا۔ دوسرا، وہ کہتے تھے کہ دوسرے کاموں میں اپنی کوششوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ اس طرح بیکار قسم کی صلاحیتیں جب ضائع ہو جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سے بڑا کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے انہوں نے جو کام کیا اسی منطق کے مطابق انہوں نے یکسو ہو کر ایک جگہ اپنی صلاحیت کو لگایا، تو انہوں نے تحریر کے ذریعے سے کتابوں کو دنیا میں پیچھے چھوڑ گئے، اور اتنا ہی نہیں، خطابات کے ذریعے سے انہوں نے بہترین نظام تربیت کے ذریعے سے افراد کو دین کے قریب انہوں نے لے آیا۔ اور تیسرا ان کا جو منطق تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ کہتے کہ چار باتیں ہیں، تو ان میں سے تیسرا تھا کہ تمام باطل نظریات کی علمی، منصفانہ اور معقول تردید کا کام اول مرحلے میں شروع کر دیا جائے، یعنی تعلیمی مراحل کا سر انجام دینا، مدارس کا قیام کرنا اور بہترین انداز میں تعلیمی نظام کو قیام کرنا شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جہاں مدارس کا سلسلہ چلایا اور وہ مدرسوں کا قیام کیا، اور اس کے ذریعے سے افراد کی تیاری کا، بچوں کی تیاری کا، نوجوانوں کی تیاری کا وہ بہترین کام انجام دیا۔ اور چوتھا ان کا نقطہ یہ تھا کہ کارکنوں کی تربیت کا نظم تاکہ مطلوبہ انقلاب کے لیے بہتر سے بہتر کارکن تیار ہو جائیں، یعنی کارکن کہتے ہیں کام کرنے والے کو، متحرک افراد کو، اور پھر جدوجہد کرنے والے افراد کو۔ تحریک اسلامی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کارکن۔ اس کارکن کے سلسلے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی تربیت کا سامان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک جتھا ہو جائے، یہ آگے بڑھنے لگ جائے، یہ کام کرنے لگ جائیں، تو پھر تحریک اسلامی کا عروج وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ہی اسلام غالب ہونے لگ جاتا ہے، اور دین کا قیام پورے ملک بھر میں اور ہر بستی بستی، نگری نگری میں اس کا قیام ممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پالیسی اور پروگرام میں پختہ کار منصوبے بنایا کرتے تھے، اور بڑے وسیع پلان کے ساتھ وہ اس پر کام کرتے تھے۔ ہما جہتی کام میں ہمیشہ لگے رہتے اور کسی نہ کسی کام میں جٹے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے۔ سامعین اکرام، انیس الدین صاحب یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس طرح لگا کر بہتر سے بہتر کارکردگی انجام دہی کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں آج تحریک اسلامی عروج پر پہنچی تھی۔ یہ اولین اکابرین میں سے ہیں اور اولین ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے جماعت کے قیام میں بہترین کام انجام دیا تھا۔ سامعین اکرام، ان کے آخری دور کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہ نکلے تھے ایک انیس الدین صاحب مرکزی شورا کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے 22 دسمبر 1972 میں دہلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دہلی پہنچے اور وہاں یہ سفر فی سبیل اللہ کا تھا۔ سامعین اکرام، مرکز دہلی میں جب یہ اجلاس چل رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ خطاب کے دوران میں آپ پر دل کا دورہ پڑ گیا، اور دل کے دورے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کے اطراف میں نہ ان کی بیوی تھی، نہ ان کے بیٹے تھے، اور نہ ہی ان کے عزیز و اقارب تھے، بلکہ یہ وہ جتھا تھا جہاں دین کے قیام کے لیے انہوں نے اپنی ساری تکودو کی تھی۔ وہی افراد ان کے اطراف میں تھے، اور اس میں محمد یوسف صاحب مرحوم اور سابق امیر جماعت کے ہاتھوں میں پانی کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین اللہ کے حوالے کر دی تھی، اور اس طرح اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سامعین اکرام، یہ ہیں وہ شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ سامعین اکرام، وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے ایسے اکابرین کی یہ مثالیں، ان کی یہ صفاتیں مجھے
اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور ان صفات عالیہ کے ذریعے سے ہم اپنا روڈ میپ بھی ٹھیک کر لیں اور صحیح معنوں میں اپنے لیے مختص زندگی مطلب جو ہے چوز کر لیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے برگزیدہ بندے بننے، متقی پن اختیار کرنے، پرہیزگار صفت پیدا کرنے، اور اپنے لیے بھی پیچھے ایک ایسی شخصیت چھوڑ جانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، بتائیے وہ کون سا کام کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کسی گروہ سے تم نیچے پیچھے ہٹ جاؤ، اٹھ جاؤ تو وہاں لوگ تمہیں اچھے ناموں سے یاد کرے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، بتائیے میں وہ کیا کام کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی محفل سے اٹھ جاؤ تو لوگ تمہیں برے ناموں سے یاد نہ کریں۔ سامعین اکرام، یہاں دونوں باتیں، جنت میں جانا ہو یا جہنم سے بری ہونا ہو، ان دونوں باتوں کے لیے اپنی پیچھے شخصیت کو بہترین انداز میں چھوڑ جانا اور بہترین پیغام کے ساتھ چھوڑ جانا، بہترین کارکردگی کے ساتھ چھوڑ جانا، یہ وہ اہم مطلب جو ہے رخ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان زندہ رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں لوگ، انتقال ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ انتقال منتقل ہی ہونا ہے۔ مرنا انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مر جاتے ہیں جو اپنے پیچھے بالکل کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتے، اس لیے ان کا سب خزائیہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پورے مطلب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو یاد بھی نہیں رکھتے، نہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، بہترین کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں، جنت النعیم پانا چاہتے ہیں، تو ایسی بے شمار شخصیات ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے مصداق میں اپنا عمل پیش کرتی ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی کے لیے اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں تو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں تو ان کے مختلف صفات عالیہ کو یاد کر کے لوگ اپنے رخ روشن کو صحیح کرنے کی جہد کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہترین نمونہ ان کو اپنے لیے پاتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسی شخصیات بے شمار اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو کھوج نکالا، ان کی مختلف صفات کو دیکھنا ہمارا اور تحریک اسلامی کا کام ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس تحریک اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، تحریک اسلامی کا اثاثہ ہے اور تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایسے کاموں کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی شخصیت کو بھی اسی طرح بنانا چاہیے۔ اس طرح کے کام کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، جہاں انفرادیت اپنا کام انجام دیتی ہے وہاں اجتماعیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اجتماعیت کسی جماعت سے جڑ جانا ہے، اور جماعتیں انسانوں کے جب جڑ جاتے ہیں تو وہاں ان کی تربیت کا سامان ہوتا ہے، لوگ ان کی تربیت کا سامان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر عنایت ان پر پڑتی ہے اور صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ ان کی راہ کو ہموار کرنے میں آسانیاں ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، آج یہ دوسری شخصیت تھی جس کا ذکر لے کر میں آپ کے درمیان آئی تھی، اور وہ ہے انس الدین صاحب مرحوم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی تمام کاوشوں کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے، تحریک کو نعم البدل جو ہے ان کے عطا کرے، اور تحریک کو ایسے ایسے کارکنان، ایسے ایسے ارکان اور ایسے ایسے مطلب جو ہے متفقین اور کام پر جٹ جانے والے ایسے مطلب جو ہے افراد میسر آ جائے جس کے ذریعے سے دین کا قیام آسان ہو جائے اور دین کے قیام میں ایک دوسرے کے ساجی بن جائے۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صفات سے آراستہ کرے اور صحیح معنوں میں رخ روشن کو صحیح بنانے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کا صحیح شعور ہمیں عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر بہترین ٹریننگ یافتہ سپاہی بن کر نکلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔